الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اللہم آمین۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحباً کہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول کرے اور جو بھی ہم یہاں پڑھی پڑھائیں سیکھے سکھائیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے قبول کر لے اور اس کے ذریعے سے اپنی رضامندی، اپنا دیدار اور اپنی رحمت عطا کر دے۔ اب دیکھیے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کی اگر پہلے سے تیاری کر لی جاتی ہے تو وہ کام کو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی آ پہنچا ہے نا، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے تک پہنچا دے اور اس کی عبادات سے فیضیاب ہونے والا بنا دے۔ تو انشاءاللہ کچھ ریمائنڈرز ہوں گے جو کہ الحمدللہ قرآن مجید کی شکل میں، اور ایک بک ہے جو کہ شہر رمضان ہے جس میں ریمائنڈرز ہیں کرنے کے کام ہیں، اور ان تمام جو کہ رمضان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کی مدد سے میں اور آپ اپنا تزکیہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے جس کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں جو میں اور آپ اس 1 گھنٹے کے عرصے میں سیکھیں اس کو جسے تاجہ میرے اور آپ کے لیے باعمل بنا دیں اور میرے اور آپ کے لیے عمل کے راستے آسان کر دیں۔ تو انشاءاللہ آج تو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ موو آن ہو، انشاءاللہ پہلے دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی نیتوں کا ضرور جائزہ لیا ہوگا۔ جب تک کہ اپنے رب کے لیے میں اور آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کریں گے کوئی بھی اعمال اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ ریوائول کریں گے نیت کو، اللہم جعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ دوسری چیز جو چیز مددگار ہوگی اس پوری لرننگ کے پروسیس میں کہ آپ کا دل الحمدللہ فوکس ہو، القلب متوجہ الی اللہ۔ جتنا زیادہ فوکس ہوں گے انشاءاللہ بہترین انداز سے اس نشست میں، اس سیشن میں فائدہ لے سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم بک کی شروعات کرتے ہیں جو کہ شہر رمضان کی بک ہے۔ اس میں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کیا کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو بات یہ ہے، اگر میں اور آپ شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہدایت دی ہے، آج میں اور آپ اگر روزہ رکھنے کے قابل ہیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے میں اور آپ اس پر خوب خوب اللہ کی بڑائی بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس پر خوب خوب شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ آج اگر ہمیں توفیق نہ دیتا تو میں اور آپ کیسے اس جسے کہا جائے اس نعمت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں نا جو صحت مند ہونے کے باوجود ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے جو کوئی اس مہینے کو پائے، اللہ یہ کہ ایکسیپشنز بتاتی، مریض ہے تو سفر میں تو ٹھیک ہے، پھر وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے گا۔ تو دیکھیے بلا وجہ میں روزے چھوڑنا اور اس طرح سے روزے کو فار گرانٹیڈ لینا ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعوری روزے رکھنے والا بنائے، جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ میں اور آپ صبح سحری سے لے کر جسے کہا جائے غروب آفتاب تک بھوکے رہیں، بلکہ ہماری اعضاء کا بھی روزہ ہو، مراد ہے کہ ہماری دل کا بھی روزہ ہو، ہم اپنے دل کو ہر طرح کے باطل خیالات، ہر طرح کے جسے کہا جائے بیکار قسم کی جو مسلسل آپ کے دلوں میں ذہنوں میں خیالات چلتے ہیں اس سے بھی، اور اپنے ہاتھوں کو بھی ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کے برے کاموں سے بچا کے رکھیں تاکہ ہم مکمل اس روزے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے سکیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اجر آپ کو بتا دیا گیا ہے نا، جیسے اگر آپ حج کرتے ہیں اور الحمدللہ ایسا حج کرتے ہیں تو آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آج ہی اپنی ماں کی گود سے پیدا ہوئے۔ نماز کا ثواب بتا دیا گیا کہ 5 پڑھتے ہیں لیکن 50 کے برابر ثواب، اسی طرح بہت ساری عبادات، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ میرے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سوچ کے رکھیں کہ یہ گفٹ آپ کس کو دینے جا رہے، اللہ کو دینے جا رہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ اس احساس کے ساتھ روزے رکھیں اور اپنے روزے کو ہر طرح سے کامیابی دینے کے لیے خوب خوب اللہ کی پناہ میں آئیں۔ جب تک میں اور آپ اللہ کی پناہ میں نہیں آتے ہر طرح کے نقصان سے بچ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الحمدللہ اپنی پناہ میں لے لیں۔ دیکھیے سب سے پہلے اس میں جو ٹاپک آ رہا ہے وہ مرحبا رمضان، خوش آمدید رمضان۔ آپ دیکھیے کہ شبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی ایسا لگتا نہیں کہ خوشبو آنے لگی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے، میں اور آپ ان سعادتوں کو، ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو لوٹنے والے بن جائیں۔ خزانے تو بہت ہے اس مہینے میں، لیکن کون ہے جو ان کی سعادتوں کو لیتا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں نا، آپ دیکھیے جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے لیکن آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، آج وہ آپ کو اپنے سامنے نظر نہیں آئیں گے، آج وہ مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ آج وہ قبرستانوں میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ بس کیا وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس رمضان سے استفادے کا موقع مل رہا ہے؟ انہیں کیا چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، ویلکم کہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں اس کی سعادتوں سے اس سے مکمل فائدہ لینے والا بنائے،
اور ہم بہترین انداز سے اس مہمان کو ویلکم کہنے والے بنے۔ دیکھیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری میں اور آپ اگر شروع کرتے ہیں تو اس کے ثمرات میں اور آپ خود دیکھتے ہیں۔ اور رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر میں اور آپ کیسے دل و جان سے لبیک کہہ سکیں گے۔ انشاءاللہ اس کتاب میں انہی چیزوں کو دیکھیں گے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، 682 اس کا نمبر ہے۔ ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ تو اصل بات ہے، یہ ایک پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ برائیوں سے باز آ جائیں اور نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اس پورے جیسے کہا سیشن میں آپ کو ریمائنڈرز ملیں گے۔ اپنے لیے چیک لسٹ بنائیے کہ کیا وہ نیکی کے کام ہے جس میں میں ایکسلریٹ کر سکتی ہوں، اور کون سے ایسے کام میں برائی کے جس سے میں اپنے آپ کو اللہ کے اذن سے اس پر اپنا جسے کہا جائے مراد ہے کہ اس پہ پریکٹس کر سکتی ہوں، اس کو اپنی زندگی سے نکال سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے اور ہمیں خوب خوب اس رمضان کے مہینے سے بہترین استفادہ لینے والا بنا دے۔ انشاءاللہ ہم اپنے خلاصہ قرآن کی طرف موو آن ہو جائیں گے، لیکن اس پر چلنے سے پہلے انشاءاللہ تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطانی مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اور یہ تو ظاہر ہے نا کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ اور آپ دیکھیں، شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران آپ کو ہر طرح کی فکر سے بچاتی ہے، اور آپ الحمدللہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ انشاءاللہ دل کی گہرائی سے تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی دیکھیے کہ جس کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے، چاہے وہ کھانا کھانا ہو، چاہے وہ قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، چاہے جسے کہا جائے بکری کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی کام، جب آپ اس کام میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کام میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس بسم اللہ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ پہلے جس کی طرف چلیں گے، سورۃ الفاتحہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ میں اور آپ اس کو پڑھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو عطا کر دیں گے۔ بات یہ کہ جب یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان کامل یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اس سورت کا سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے الفاتحہ، جس کے معنی کا ہے کھولنے والی، یعنی بیسیکلی یہ وہ مقدمہ ہے، یہ وہ خلاصہ ہے جو کہ پورے قرآن کی سمری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سورت ایک دعا بھی ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، اور باقی سارا قرآن
اس دعا کا جواب ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورت کا نام الشفا الرقیہ بھی ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اصحاب عرب کو ایک قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی، اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کانٹے کی کوئی دوا یا منتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں ایک دوسری چند بکریاں جسے کہا جائے دینا قبول کی، اور ایک صحابی خود ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے تھے۔ چند دنوں میں وہ سردار اچھا ہو گیا۔ حسب وعدہ قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا کہ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے یا نہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کس قدر کیئرفل ہوتے تھے نا معاملات میں۔ کیا میں اور آپ کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے کیئرفل ہوتے ہیں کہ نہیں، انجام پر نظر رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر میں اور آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی سے اس عمل کو سیکھ لیں، اور کہنے لگے کہ جب تک اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہ لینا چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، ایک منتر بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص اور ناتمام ہے۔ تو جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو یاد رکھیے نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی دعا آپ کو مانگنی ہے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دعا کیجیے، ساتھ ساتھ آپ کیجیے اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کنٹینیو سورۃ الفاتحہ کا دم کیجیے، انشاءاللہ اللہ کے اذن سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اصل بات ہے کوئی بھی کتاب کوئی بھی سورت جس کے اتنے نام ہو تو کیوں نہیں وہ اتنی زیادہ جسے کہا جائے اہمیت کی حامل ہو سکتی۔ اصل بات ہے کہ میرا اور آپ کا شرح صدر ہو کہ جب بھی میں اور آپ اس کو پڑھیں تو شعور کے ساتھ اس کی معنی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں گے، پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ میں ابتدائی مکی دور میں نازل ہے، اور یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب میں ایک طرح سے بیس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قرآن مجید میں جو سورۃ الفاتحہ کی حیثیت ہے وہ ایک اساس کی حیثیت ہے، اسی وجہ سے اس کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی جو بنیاد ہے اس میں یہ سورت کی جو حیثیت ہے ایک خلاصے کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے جو بیسک ٹاپکس ہیں، بنیادی جو ٹاپکس ہیں وہ 3 ہیں، ایک ہے توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا قیامت۔ اس سورت کی اگر ابتدا کی 2 آیتیں دیکھیں اور چوتھی آیت کو دیکھیں، کون سی ابتدا کی 2 آیت؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور چوتھی آیت کون سی ہو جائے گی؟ اب دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آپ ان آیات کو دیکھیں گے تو اس میں بیسیکلی جیسے کہا جائے توحید کے بارے میں انشاءاللہ مضمون ملے گا، ٹاپک ملے گا۔ آپ تیسری آیت کو دیکھیں گے کیا؟ مالک یوم الدین، اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ قیامت کا ذکر ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور جب 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ 5ویں آیت کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ان آیات میں جو آئے ہیں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ غور و فکر سے دیکھیں گے تو اس میں اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی جسے کہا جائے مینشن کیے گئے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو الحمدللہ دعا سکھا دی کہ اگر مجھے اور آپ کو ہدایت چاہیے، استقامت چاہیے تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یاد رکھیے کہ سیدھی راہ کیا ہوتی ہے؟ صراط مستقیم اللہ کی طرف مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی بھی کسی طرح کا غم نہیں ہے، کوئی افراد تفرید نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتی ہے، جبکہ باطل راہیں لا تعداد ہے۔ اسی راہ کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ بھی فرمایا ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی سے تعبیر فرمایا ہے صراط مستقیم، جو کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کا راستہ تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ حق کا وہ راستہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہا اور رہے گا، اور وہی راستہ توحید، ہر نبی کو وہی کیا گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سورہ دی گئی، ان کو بتایا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اسی توحید کی طرح بلایا، ایک اللہ سے مدد مانگو، اسی کے ذریعے سے رہنمائی لو۔ یہ دیکھیے کہ جو دین اسلام ہے یہی صراط المستقیم ہے، اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک جانے کا صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو نے اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ الصراط وہ راستہ اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ کی حدود ہیں، اور کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ جو دو راستے ہیں، ایک صراط الغی اور ایک صراط المستقیم، تو جو صراط مستقیم پر چلے گا، اللہ کی حدود کا خیال رکھے گا، حرام سے بچے گا، تو یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو اس چیز کی طرف رہنمائی دے گی۔ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافینا فیمن عافیت، اور کثرت سے دعا مانگا کیجیے اللہم اہدنا وسددنا واسلل سقیمۃ صدورنا یا قلوبنا۔ اسی طرح اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو بات ساری کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس صورت کے ذریعے سے مدد مانگیں گے، چونکہ یہ تمام جیسے کہا جائے جو 113 صورتیں ہیں اس کا خلاصہ اس مختصر سی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں مجھے اور آپ کو عبادت میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم اللہ سے سیدھا راستہ مانگو، ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ ان کا طریقہ مانگو جو انبیاء اور صالحہ کا تذکرہ ہے۔ مراد ہے کہ جو نیک لوگوں کا راستہ جس میں انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اور ساتھ ہی اس بات سے مجھے اور آپ کو ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین کی گئی جو اپنی علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کی مستحق ہوئے۔ تو سبحان اللہ، یہ سورۃ الفاتحہ ایک بے مثال دعا ہے، معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے شاید واللہ عالم بالصواب اللہ تعالیٰ نے یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہمیں ہر نماز کی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب کبھی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے شعور کے ساتھ اپنی نمازوں میں اس کو زندہ کریں گے، جب کبھی کوئی تکلیف آئے گی آپ سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کریں گے، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ کو حاجت طلب کرنی ہوگی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس طرح سے یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، اور یہ وہ خزانہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے دیا گیا ہے خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کو اپنی زندگی میں لازم کر لیجیے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سورۃ البقرہ داخل نہیں ہوتا،
اور اسی طرح اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ کہتے ہیں قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ دونوں روشنی پھیلانے والی صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جیسے دو بادل ہوں یا چڑیوں کے دو جھنڈ ہوں، سب بندے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اپنے پڑھنے والوں کی طرف دفاع کر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ پڑھو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ کس قدر پروڈکٹیو ہے یہ سورت۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے گھر برکت نہیں چاہتا؟ کون ہے جو اپنا دفاع نہیں چاہتا؟ کون ہے جو جسے کہا جائے کہ مطلب جادو اور ٹونوں سے بچنا چاہتا ہے، ہر طرح سے شر سے بچنے کے لیے حفاظت میں آنا چاہتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو اس کو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے چانس میں یاد کیجیے اور اپنے دل کی بہار بنائیے، ورنہ تو دیکھ کے پڑھیے تاکہ آپ اس کی جو برکات ہے اس صورت کی وہ اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا اور عربی زبان میں باقورہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ سورت میں باقورہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی ذکر ہے، اسی لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے اس کو قتل کر دیا، اور پھر کیا کیا، رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اب ہوا یہ، قریب تھا کہ جو مدعی اور مدعی الیہ، جو دعویٰ کرنے والا اور جس کے دروازے پر ڈالا، اس کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے کیا ہوا، مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، اور اتفاق سے کیا ہوا کہ انہی دنوں میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ تو مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ ساتھ ساتھ بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ کس قدر یہ خطرناک ہے۔ آج بھی یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہے نا، کہ لوگ بعد الموت پر جسے کہا جائے ایمان نہیں لا رہے، وہ دنیا کی زندگی میں جیسے چاہ رہے ہیں جی، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ان کو دوبارہ اللہ کے حضور جانا ہے۔ جب تک میں اور آپ آخرت کے انجام پر نظر نہیں رکھیں گے کہ دوبارہ مجھے اور آپ کو جی اٹھنا ہے، تو بات یہ کہ یہ چیز آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہے آپ کی نیکیوں کے راستے میں۔ تو جتنا زیادہ آخرت میں دوبارہ اٹھنے کا یقین ہوگا، اتنی زیادہ آپ کی کوششیں بڑھتی جائیں گی۔ یہاں پر رک کر سوچئے، آج میں اور آپ اگر نیکی کے کام میں پیچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے میرا عقیدہ آخرت کمزور ہے۔ مجھے کیا کوشش کرنی ہے، مجھے بار بار بعد الموت کے بارے میں چیزوں کو پڑھنا ہے تاکہ میرا شرع صدر ہو اور میں اس دن کی تیاری کرنے کے قابل ہوں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو ایک عقیدت تھی، ایک محبت تھی، وہ رچ بس گئی تھی۔ گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے دراصل ان کی جو یہ عقیدت و محبت ہے نا، اس کی توہین بھی کر دی، اس کی تردید بھی کر دی کہ اصل جو عقیدت اور محبت کا محور ہے وہ اللہ کی ذات ہے، نہ کہ یہ گائے ماتا کی پوجا جس کو کر کے انسان اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرائے۔ اس واقعے کے علاوہ آپ دیکھیں پہلے بارے میں جو اہم ٹاپکس ہیں وہ کیا کیا ہے کہ اس صورت کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار حسی اور مادی معجزات دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ قرآن تھا۔ اس صورت کی ابتدا میں دیکھیے تو حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم کے ساتھ ہوتی ہے، اور ابتدا
کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے کیا کیا، ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، وہاں قرآن کریم کی عظمت، اس کی صداقت، اس کا اعجاز اور اس کی حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کو لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج بھی کیا گیا ہے۔ اگر واقعی یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے نا، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم گونگے کہتے ہو۔ لیکن آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے، کل کے کفار کو بھی چیلنج کیا گیا، قریش مکہ کو بھی چیلنج کیا گیا۔ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ تو بات کیا سمجھ آئی، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب تک میں اور آپ شک سے پاک ہو کر اس سے کھلے دل کے ساتھ اس کو سنیں گے نہیں تو دل کے اندر نہیں جائے گا۔ تمام طرح کے شبہات، جسے کہا جائے شک سے، ہر طرح کی جسے کہا جائے باطل عقیدے سے ہٹ کر اس قرآن مجید کو کھولیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ قرآن مجید آپ کے دل کی بہار بنے گا، آپ کے عمل کا حصہ بنے گا۔ تو میں اور آپ کیا کریں، اس کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہیں۔ پھر دیکھیے کہ آگے جا کے انسانوں کی 3 کیٹیگری بتا دی، ایک مومن ہے، دوسرا کافر اور تیسرے منافق۔ مومنوں کی جو نمایاں صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی کہ وہ ایمان بالغیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایمان بالغیب کیا ہے، وہ 5 سینسز سے جس کو میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہے، قبر ہے، حساب و کتاب ہے، جزا و سزا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن پر ایمان لانا میرا اور آپ پر لازم ہے، لیکن ان کو میں اور آپ اپنے 5 سینسز سے اس کو پرسیو نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دیکھیے اقام الصلاۃ، یعنی نماز کو اس کے شروط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ادائے زکوٰۃ، قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ ہمارا رویہ یہاں پہ رک کر سوچیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات عبادات میں بہت ایکسل کر جاتے ہیں، لیکن معاملات میں کیا ہوتا ہے، جب لین دین کی باری آتی ہے اور اسپیشلی زکوٰۃ جو کہ ایک فرض ہے، اگر وہ سارے نصاب کو میٹ کر جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم ڈنڈی مارتے ہیں تو بات ہے کہ پھر کیسے میں اور آپ کامل ایمان والے ہو سکتے ہیں نا؟ ہم کیسے کہاں بندوں کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ تو بہت اچھے معاملات کرتے ہیں لیکن اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، اپنی عبادات سے چوری کرتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی بتا دیا کہ ایمان کامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم پر جو دوسروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو بھی ادا کرو، اور ان میں سے ایک حق کیا ہے، ادائی زکوٰۃ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر، رسولوں پر نازل کی گئی، آج بھی میں اور آپ قرآن مجید پر ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر آخری بات جو مومن کی خوبی ہے کہ وہ آخرت کی ایسی تصدیق جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ ایسی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کیسے ایک مومن کی بتا دیا کہ مومن کون ہوتا ہے اور مومن کی کیا کیا صفات ہیں۔ یہاں پہ رک
کر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کہاں پہ میری اور آپ کے اندر ویکنیس ہے، انشاءاللہ پھر اس کیٹیگری میں مجھے اور آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ 4 آیات میں کیا، کفار کا ذکر 2 آیات میں کیا، لیکن جو سب سے اسٹرانگ کیٹیگری ہے منافق، اس کا ذکر 13 آیت میں فرما دیا، اور ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے۔ مسلمانوں پر، ہم سب پر لازم ہے کہ میں اور آپ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ جب تک میں اور آپ ان اوصاف سے، جو کہ اوصاف بد ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے تو میں اور آپ کیسے بچ سکیں گے اس کیٹیگری سے؟ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان اوصاف کو رکھ دیتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں منافقوں کے بارے میں مینشن کی ہے، اور وہ کیا ہے، ایک ایک کوالٹی کو سنتے جائیے، ایک ایک برائی کو جو ان کی ہے، جو اوصاف ہے، اس کو سنتے جائیے اور اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیجیے کہ کیا یہ اوصاف بد میرے اندر تو موجود نہیں ہے۔ تو یہی قرآن کی محفل میں ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ برائی ہے تو میرا شرح صدر کر دے، میرا سینہ کھول دے۔ اور وہ برائیاں کیا ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور یعنی شعور کی کمی، قلبی بیماریاں جیسے حسد ہے، تکبر ہے اور حرص ہے، اسی طرح مکر و فریب، صفاحت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ و فساد کرنا، جہالت، ضلالت یعنی گمراہی، تذبذب، مسلسل جسے کہا جائے شیکنگ، اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ میں اور آپ اپنی ان تمام عادات کو دیکھیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس خرابی میں میں اور آپ مبتلا ہیں؟ تو اللہ سے رو کر مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ جیسے جیسے استغفار کریں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، انشاءاللہ اس شعور کے ساتھ ہر خرابی پر استغفار کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ان اوصاف بد کو نکال دے اور ہمیں صحیح معنوں میں کامل ایمان والوں کی کیٹیگری میں شامل کر دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آگے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا، اور حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ اگر دیکھا جائے تو حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ قصہ آدم علیہ السلام کی عظمت بتاتا ہے، ان کی شان کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو زمین کی خلافت دی، ایسے علم سے نوازا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، ملائکہ کو ان کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس امر کے پابند ہے کہ وہ اللہ کی اس زمین پر اس کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہاں پر رک کر سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، زمین پر پیدا کیا، ہمارے باپ کو آدم علیہ السلام کو ارضی خلافت دینا، تو اس خلافت کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پر اللہ کے حکموں کو نافذ کیا جائے۔ یہ نہیں تھا کہ جیسے چاہو جیو، دنیا کا نظام ویسے چلانا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آج یہاں پہ رک کے سوچیے کن کن ملکوں میں کہاں کہاں اللہ کے حکموں کو نافذ کیا جاتا ہے، اور کہاں کہاں میں اور آپ اللہ کے اس سسٹم کو، اس دین اسلام کے نظام کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شعوری توبہ کی ضرورت ہے۔ آج تو ایسا لگتا ہے پوری گلوبل سطح پر اللہ کے حکموں کی وہ نافرمانی ہے جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ آج وہ فتنے جسے کہا جائے نظر آتے ہیں جو پہلے کبھی نظر نہیں آئے، اور اصل بات ہے وہی بچے گا جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اور اپنی جس حد تک جسے کہا جائے اللہ کے حکموں کو نافذ اپنی زمین پر کر سکتے ہیں کرنے والا ہوگا، بس وہی بچے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے درکار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور عبادت وہی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کوئی کام دیا ہے، کوئی جسے کہا جائے شریعت دی ہے، تو میں اور آپ اس کے مطابق، اس گائیڈ لائن کے مطابق اپنی زندگیوں کو جسے کہا جائے ڈٹرمن کریں، اپنی زندگیوں کے کاموں کو جسے کہا جائے اسی انداز سے کریں۔ پھر آگے دیکھیے کہ متعدد مقامات پر آپ بنی اسرائیل کا ذکر دیکھیں گے، لیکن
لیکن اس کے بارے میں سب سے زیادہ جو ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے وہ سورۃ البقرہ میں کی گئی، اور کہنا چاہیے تقریباً کہہ لیجیے کہ پورا ہی جو تذکرہ ہے پہلا جز وہ بنی اسرائیل پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ کون کون سی نعمتیں؟ کچھ نعمتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی گئی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سب سے پہلے ان کو سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، جہاں پہ رہ کر یہ جسے کہا جائے گاؤں ماتا کی پوجا کرنے والے بن گئے تھے۔ کیسے؟ جسے کہا جائے چونکہ وہاں کی قوم گائے کو پوجا کرتی تھی، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کا حکم دیا، اور فرعون نے ان کا تعاقب لیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ کیسے؟ جسے کہا جائے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کیسے راستہ کراس کر گئی، اللہ کی رحمت سے یہ سارے معجزات ہوئے، اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے پورے اس پانی کے اندر لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! یعنی سمندر جو پھٹا تھا، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے تھے، لیکن پیچھے جو فرعون کا لشکر تھا وہ اپنے جسے کہا جائے لشکر کے ساتھ اس پانی میں غرق کر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیے وہاں سے صحرائے سینا میں وہ کیسے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے من و سلوا کا اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیج کر چھوڑ نہیں دیا۔ آج جو بھی رزق ہے میرے اور آپ کے پاس کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ صحرائے سینا میں بھی سر و سامانی کے عالم میں پہنچیں گے تو کیسے آسمان سے من و سلوا کا انتظام کر دیا، ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا، اور پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کیا، ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جسے کہا جائے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا، جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اور اس کا شکر کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس کو صحیح اللہ کے راستے میں یوز کیا جائے۔ لیکن جب انسان اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا تو دراصل کیا ہے، وہ کفران نعمت بن جاتی ہے، اور یہی ہوا کہ بنی اسرائیل کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ ایک دفعہ سوچئے میرے اور آپ کے پاس کون سی نعمت ہے جس کو میں اور آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اپنے گھر میں چیزوں کو دیکھیے، اب اصل بات تو وہی ہے کہ میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان گنت نعمتیں، انفینٹی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، آج جا کر تھوڑا سا اللہ کی بلاسنگز پہ، نعمتوں پر غور و فکر کیجیے گا، اور یہ دیکھیے گا کہیں خدا نہ خاصا کوئی ایک ایسی نعمت تو نہیں ہے جس کو میں فار گرانٹیڈ لیتی ہوں۔ جیسے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، بچے ہیں نا، بچے کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور ہم اپنے جانتے ہیں کہ ان کی بیسٹ تربیت کریں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی وہ ہمیں بہت ستاتے، ایسے موقع پر ہمیں بعض اوقات ہمارے منہ سے ایسے الفاظ ان کے متعلق نکل جاتے ہیں جو دراصل کفرانی نعمت کی زمرے میں آ جائیں گے۔ تو کبھی بھی ایسے الفاظ چاہے بچے جتنا بھی ستائیں نہیں اپنے منہ سے نکالیں جو اللہ کے آگے کفرانی نعمت کا سبب بنے۔ اللہ نے نعمت دی، اپنے جانتے بیسٹ تربیت کریں، بیسٹ کوشش کریں، لیکن پھر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی رویہ تھا کہ کیا ہوا، اتنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیا ہوا، کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ اب دیکھیے کس قدر انہوں نے حد کی کہ حق کو چھپایا، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا۔ ایک وادی تھی اریحا، اس میں متکبرانہ انداز میں جسے کہا جائے
اس میں کیا ہوا؟ متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے یہ سارے کام کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اتنی بڑی ان کے ساتھ جسے کہا جائے اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی نعمتوں کو پانے کے بعد وہ کیا کرتے؟ وہ اتنی ساری نعمتوں کو لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کو صحیح استعمال کر کے اس کو الحمدللہ اس کا صحیح استعمال کر کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے بالکل برعکس ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ چھوٹا انکار ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر دینا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کس قدر بے صبری، کس قدر حرص و طمع کہ ایک کے بعد ایک کھانے کا مطالبہ۔ جہاں کہا جا رہا ہے کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو تو متکبرانہ اسے جیسے گاجر انداز میں داخل ہوتے، انبیاء کو بھی ناحق قتل کرنا شروع کر دیتے، ایک کے بعد ایک عہد توڑتے جاتے۔ تو جب انسان اللہ کے حکموں کے اس انداز سے ناشکری کرتا ہے اور اللہ کی نعمت کو اہمیت نہیں دیتا، ان کو ویلیو نہیں کرتا، تو ایسے موقع پر انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا۔ ثم قست قلوبہم، ان کے دل پھر سخت ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اتنی سختی کہ کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریر کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، اور کیا ہوا؟ وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ زہروں کی کہانت میں بھی حد دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایسی علمیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے سے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان سپریشن پیدا کر دیا کرتے تھے اور اس کی راہ ہموار کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ روک کے سوچئے، میں اور آپ تو کہیں ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے حکموں کو اتنا پامال کریں کہ دل سخت ہو جائیں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کی مخالفت میں اتنا شدید ہو جائے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بغض ہے، حسد ہے، جب دل میں یہ بیماری آتی ہے نا تو یہ آپ کی نیکیوں کو جسے کہا جائے کھا جاتی ہے۔ آپ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو دیمک ہے وہ لکڑی کو کھا جاتا ہے، اسی طرح حسد کی بیماری آپ کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کا دعویٰ کرے؟ ہم تو نیک عمل کر کے بھی اس کو ریا کر کے دکھاوا کر کے اکثر ضائع کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ اور ان سب چیزوں کی جو وجہ ہے وہ دنیا کی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت کرنا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آخرت کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اس مبالغے کی زندگی سے محبت کرتے کرتے وہ کام کر جاتا ہے کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے گھروں کے اندر فتنے برپا کر رہا ہے۔ اور پھر اتنی بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں، اور ہمارے مخالف فرقے کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، اور عبرت و نصیحت کی بات ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی آج ہم مسلمانوں میں سے تو نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر، آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ ہم اللہ کی نبی کی امت ہیں، بس انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے، چونکہ ان کی امت ہے تو بخشائیں گے۔ جنت ہمارا آبائی گاؤں ہے تو ہم تو وہاں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے جو جنت جو ہے نا جسے کہا جائے آپ کے عملوں کے سبب نہیں ملے گی، یہ اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آج دنیا میں آپ اگر بیج بوئیں گے، ہے نا، اگر آپ دنیا میں فرعون کی طرح زندگی گزاریں تو جنت کیسے آپ کو موسیٰ علیہ السلام جیسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ آج آپ جو بیج دنیا میں ڈالیں گے الحمدللہ آخرت میں وہی بیج کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے جیسے کہا جائے برائی کا بیج ڈالا اور کل آپ کو اللہ کی رحمت مل جائے۔ تو میں اور آپ سوچیں، اور صرف غلط عقیدے کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی کی امت ہے تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، ایسی خوش فہمی میں یہود و نصارہ بھی مبتلا تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خوش فہمیوں کو کھول کھول کر مجھے اور آپ کو بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہا کرتے تھے، فاطمہ تمہیں دنیا میں کچھ چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن آخرت میں تمہاری کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔
دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور ہم وہ کام کریں گے جو تو تبھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی نا۔ آج اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور غور و فکر کر کے اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کثرت سے جہاں آپ انشاءاللہ دعا مانگیں گے کہ دلوں کی سختی سے بچنے کے لیے، جیسے ہم نے دعا پہلے بھی کی تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من القیانت فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ کثرت سے دعا کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو مزین کر اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے تو آپ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ کی رحمت کو سمیٹیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس ہستی کا ذکر کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فقریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ دین حنیفیت ہی لے کر پیدا ہوئے۔ ہر انبیاء کو یہی توحید دی گئی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ابتلاؤں میں، مختلف آزمائشوں میں، مختلف ٹیسٹ میں ڈالا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ٹیسٹ سے سرخرو ہو کر نکلے، چاہے وہ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثے کا مرحلہ ہو، یا آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہے۔ اب یہاں پہ میں اور آپ سوچیں، رکے، یاد رکھیے ثابت قدمی، یاد رکھیے یہ ثابت قدمی کیسے آتی ہے؟ جب انسان کے اندر ایمان سچا ہو تو اللہ کے جو خلیل ہیں ہر مقام پر ثابت قدم رہے، اور ان کے قدموں میں ذرا برابر لغزش نہیں ہے، اب ذرا بھی نہیں ڈگمگائے، اور اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ آج میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو بس اس راستے پر جم جائیے، اللہم اہدنا وسددنا واسلک سقیمۃ قلوبنا، جم جائیے، خوب دعا مانگا کیجیے اس کو، اور انشاءاللہ آپ جتنا اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا کر سچے دل سے اللہ کی رضا پر راضی ہو کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا کر پریشان ہو کر دین کے راستے کو خیر بات نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ دنیا ابتلا ہے، یہ دنیا ٹیسٹ کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے، اور ہر انسان کی آزمائش اس کے ایمان کے حساب سے ہوتی ہے، اور جو اس میں جسے کہا جائے کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اس کو جما دیتا ہے، اور پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہم اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں، ہم بہت جلدی پینک میں جاتے ہیں کہ جو مانگ رہے دین اینڈ دیئر فوراً مل جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنی دعاؤں کو چیک کریں اور اپنی استقامت کو چیک کریں، کیا واقعی میں ایسا تو نہیں ہوں کہ جب مجھے کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اللہ اللہ کروں، اور جب کوئی مصیبت مجھ سے دور ہو جاتی ہے تو میں واپس دین سے پلٹ جاتی ہوں اور اپنی اس دنیا کی زندگی میں چلی جاتی ہوں جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مکہ پورا من شہر بنا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی نسل سے خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر،
اصل بات ہے کہ میں اور آپ کس قدر قابل مطلب کس قدر جسے کہا جائے مطلب بہت اہم ہے اس حساب سے کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے دور میں پیدا کیا کہ اپنے نبی کا امتی بنایا، اور الحمدللہ یہ ایک بات ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی خبر ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ خاتم النبی کی جو امت ہے، تو امت کے جو کام ہے، جب تک میں اور آپ امت وسط ہونے کا ثبوت نہیں دیں گے، یہ بات مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات بتاتے ہوئے آگے فرمایا کہ ملت ابراہیم سے تو وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو بدبخت ہو، جو شقی ہو، جو احمق ہو اور خواہشات کا غلام ہو۔ آپ دیکھیے کہ بتا دیا گیا ملت ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم یکسو تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، بس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور کیسے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے جسے کہا جائے اپنے آپ کو ان کے سپرد کرتا ہوں۔ تو میں اور آپ یہاں رکے سوچیں کہ یاد رکھیے وہی شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا جو بدبخت ہوتا ہے، جو احمق ہوتا ہے۔ دنیا کی جسے کہا جائے جو 4 دن کی زندگی کی رونق ہے، وہ اس میں اتنا مروب ہوتا ہے کہ آخرت کو بلا دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے جو خواہش کا بندہ ہو، یعنی خواہشات انسان کو جب اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی تو پھر وہ شیطان کی کیٹیگری کے اندر آنے لگتا ہے۔ اور یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے۔ آپ دیکھیے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا یہ جو زوم تھا، باطل تھا کہ نجات جو ہے وہ حنیفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنیفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اور اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد کی بنا پر ہوگی، اناد کی بنا پر ہوگی۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ انہیں اناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں اور اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ آج کیوں نہیں لوگ مانتے؟ آج کیوں نہیں اللہ کی نبی کی دعوت کو قبول کرتے؟ آج کیوں لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے انکار کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ ضد، اناد، یہ انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی۔ تو یہاں سے میری اور آپ کے لیے کیا ہے کہ میں اور آپ ضد میں آ کر، اناد میں آ کر اپنے آپ کو حق کے راستے سے نہ ہٹائیں، بس مان لیں اللہ کی بڑائی کو مان کر، اللہ کے راستے کو جان کر، بس انشاءاللہ اللہ کی پکار پر سمینا و عطا نہ کریں، نہ کہ اناد میں آ کر، ضد میں آ کر اپنے آپ کو حق کے راستے سے، صراط مستقیم کے راستے سے مسگائیڈ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ میں اور آپ حق کے راستے کو سننے کے بعد الحمدللہ اس کو خوشی سے قبول کرنے والے ہوں، نہ کہ اناد کی گندگی میں پڑھ کر حق کے راستے سے دور ہونے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں اناد کی گندگی میں پڑے رہنے دیں، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا نا کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے، اور اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کیا کریں؟ اپنی زندگی میں اللہ کا رنگ لے کر آئیں، اس سے بہت اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جتنا زیادہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا رنگ آئے گا، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ جب میں اور آپ اللہ کے رنگ میں رنگیں گے تو صحیح معنوں میں عبودیت کے رنگ میں رنگیں گے، صحیح معنوں میں اللہ کی جو دی ہوئی ہدایت ہے یہ قرآن، اس کے رنگ میں رنگیں گے، اور جب جا کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہدایت آپ کو مقدر بنے گی،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو استقامت ملے گی اور آپ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو الحمدللہ جو پہلے گزر گیا اس کو گزر جانے والا بنا دی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں ہدایت دی ہے، تو کثرت سے دین حنیفیت کو فالو کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو اللہ نے ان پر نازل کی احکامات کی شکل میں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ لوگوں کی ملامت سے نہ ڈریے، تو آپ اگر لوگوں کی ملامت سے ڈریں گے تو حق کے راستے سے مس گائیڈ ہو جائیں گے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے خشوع و خضوع کے ساتھ ان شریعت کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں اس قرآن پاک اور احادیث کی شکل میں دی، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریے۔ اور اگر کوئی آپ کو ملامت کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور اپنا انشاءاللہ جو بھی آج آپ نے انشاءاللہ سیکھا ہے اس میں سے کوئی بھی بات جو آپ کو بہت اچھی لگی یا کوئی بھی آیت جو پہلے سے آپ کو بہت اچھی لگتی تھی انشاءاللہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، ٹائم بہت کم ہے، اس کے بعد میں بس 5 منٹ لوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیشن کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ تو آپ میں سے کون کون انشاءاللہ مائک انشاءاللہ ہینڈ ریز کیجیے، ہینڈ ریز کیجیے، شاباش جی جی، آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں پلیز۔ جی سسٹر، جی انشاءاللہ جی آپ اپنا انمیوٹ کر لیجیے سسٹر انشاءاللہ۔ میں آپ کو 1 سیکنڈ دیتی ہوں۔ آئی تھنک میں نے شروع میں نا آپ لوگ آ رہے تھے تو مجھے لگا کہ کافی لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں نے نا جی اب آپ لوگ انمیوٹ کر لیں۔ جی آپ لوگ انمیوٹ کیجیے۔ جی سسٹر فہمیدہ پلیز آپ بات کیجیے، کوئکلی بات کیجیے گا۔ جی سسٹر، مجھے تو ویسے تو آج سورہ بقرہ اور کہ جو آخری 2 آیات ہیں اور سورہ فاتحہ کی، کہ یہ دونوں جو ہیں ان میں مجھے جو سب سے زیادہ بہت سی چیزیں تو پہلے پتہ تھی کہ دونوں ہی دعا کی قبولیت میں بہت اہم کردار ہے ان کا۔ سبحان اللہ جی، تو بارک مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے سبحان اللہ، کہ بارک ان کے ساتھ دعا کو قبولیت ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فاتحہ بھی جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ پہلے تو یہ مجھے پتا تھا کہ سورت وہ بقرہ کی آخری آیات ہے، لیکن آج فاتحہ کا بھی پتا چلا کہ یہ دونوں ہی جنت کے خزانوں میں سے۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو اپنی زندگی میں بالکل جیسے ہوتا ہے نا شعوری طور پر امپلیمنٹ کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کفایت کر جائیں گی انشاءاللہ کوئی لازم۔ سسٹر فریدہ پلیز کوئکلی انشاءاللہ۔ جی سسٹر فریدہ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ مطلب یہ ایمان کے اوپر جو آیت آئی تھی نا، تو اس پہ مجھے صرف یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں جو انسیڈنس ہوا ہے ہماری مسجد میں، وہ الہندی کی مسجد میں، شیخ الہندی کی، تو ان میں یہ تھا کہ وہ ہمارا ہی مسلمان اپنا بچہ 23 ایئرس کا وہ مشاتی اور وہ لے کر چلا گیا تھا بیسپری کہ فجر کی مسجد کے جو بھی ادھر پریزنٹ تھا نا، تو ان کے اوپر کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے۔ اور اتنا مجھے افسوس ہوا کہ دیکھو یہ ہمارے اپنے ہی بچے ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، and it's really a scary situation۔ تو یہ ٹورنٹو اسٹار میں بھی آیا تھا
अभी ही पिछले हफ्ते का इंसिडेंस है ये। तो मिसिसागा में जो शेख अल हिंदी की मस्जिद है उधर उन्होंने फजर के वक्त और फिर उन्होंने अब दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं मस्जिद के कि जो फौरन आए और फौरन ही अंदर चला जाए। तो ये हमारा अपना मुसलमान बच्चा 23 इयर्स का, बस हम सबको अपने वो आगे बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए कितना खौफनाक टाइम आ रहा है, दुआई करनी चाहिए उनके लिए, सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बारकल्लाह सिस्टर फरीदा, आप देखिए इस तरह के साने तो कितनी दफ़ा यानी मुसलसल आते रहते हैं, सब मुझे और आपको रिमाइंडर के तौर पर कि ऐना तज़हबून, मैं और आप कहाँ जा रहे हैं ना। जब तक एक माँ जिसे कहा जाए शऊर वाली नहीं होगी, उसके अंदर दीन नाफिज नहीं होगा, वो कभी भी अपने बच्चे को दीन दे नहीं सकती। तो अल्लाह ताला मुझसे और आपसे पूछेंगे इस बारे में ना, और साथ ही उम्मत वसत की हैसियत से भी इंशाअल्लाह कल अल्लाह ताला मुझसे और आपसे पूछेंगे जो फजीलत मुझे और आपको मिली है ना। तो काम क्या करें, जैसे अभी इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए इस इल्म के नूर को आम कीजिए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि इस तरह के अल्लाह ताला जो भी खुराफात नज़र आ रहे हैं माशरे में, इस तरह की फसाद, अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसको दूर करेंगे। हम अपना रोल इंशाअल्लाह उसमें अब अदा करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। नेक्स्ट इंशाअल्लाह क्विकली ले लीजिए। बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट इंशाल्लाह सिस्टर आपकी आईडी मुझे नहीं पता, गैलेक्सी टैबी, क्विकली लीजिएगा माइक ना, फिर मैं आपके सामने एक बात रखूंगी। शाबाश। सिस्टर शबीना आप ले लीजिए अगर आप हैं, अगर नेक्स्ट वाले नहीं ले रहे जी। सिस्टर शबीना इंशाल्लाह आप में से जल्दी सब ले लीजिए। मेरा खुल गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुझे बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो जो नमाज और ज़कात के बारे में बार बार कहा कि नमाज तो अल्लाह का हक है और ज़कात जो है वो बंदों के हक का भी बहुत ख्याल रखना है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ मैं और आप बंदगी के रंग में रंगे के मरादे के अल्लाह की इबादत करेंगे, साथ बंदों के काम आना ना, यानी जो बंदों का हक है। और खासकर देखिए नमाज के साथ साथ ज़कात का जिक्र भी है ना, तो दोनों को साथ साथ अदा करना है। माशरे में हमारी तो उल्टी गंगा बहती है, कुछ लोग मस्जिद के होके रह जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ लोगों की खैर ख्वाही के लिए रह जाते हैं, मुरादे के बस वेलफेयर करते हैं और इबादत को एक साइड पे लगा देते हैं। दीन इत्तिदाल का नाम है ना, तो दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। बारकल्लाह। सिस्टर शबीना प्लीज माइक लीजिए जी, प्लीज इंशाल्लाह जी पास। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है बहुत ही आई ओपनिंग थी, लेकिन मेरे लिए जो मैंने अपने लिए आज एक चीज़ पॉइंट नोट किया है कि अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना। और देखा जाए तो अपनी अगर बैठे बैठे अपना हाथ देखूं तो कैसे कैसे ये उंगलियों के पोरे हैं, कैसे मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से उंगलियां मोड़ लेती हूँ। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार तो नामुमकिन है हमारे लिए। ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे मुझे हमेशा ही मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, ये आयत नंबर सिबगतल्लाह, अल्लाह ताला का रंग। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से हमेशा, अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला अपने रंग में रंग ले। बस अल्लाह ताला हमें अतात दे अपनी, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम चलते फिरते दीन का काम करें। लोग कहेंगे कि मुसलमान है, जब भी कोई मुसलमानों की बातें यहाँ होती हैं तो दिल दुखता है। अल्लाह ताला हमें अपने रंग में रख ले। और ये नमाजों में मेरी में दुआ रहती है, अल्लाह ताला हमें अपने रंग में रंग ले, हम तेरी चलते फिरते हम तेरी तबलीग कर सकें। बस ये मैंने कहना था। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह सिस्टर शबीना, अल्लाह ताला हम सबको वाकई ऐसा बना दे। सिस्टर मुसर्रत प्लीज आप माइक ले लीजिए इंशाल्लाह, क्विकली इंशाल्लाह ले लीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगी सिस्टर फातिमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो नया सफ़र शुरू हुआ है मुबारक करे आपके लिए, हम सब के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। और सच्ची बात तो ये है कि ये 1 घंटे में तो जो है ना बस ऐसे लगता है कि यूँ गुज़र गया, तशनगी रहती है। मैं चाह रही थी अगर थोड़ा-सा टाइम बढ़ा दें और थोड़ा-सा जैसे 15 मिनट या ज़्यादा, लेकिन वो जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि दूसरी बहनों ने शेयर किया, वाक़ई हमेशा जब भी कुरान सुनते हैं, हालाँकि होता है कि हम हर साल दौरा कुरान सुनते हैं, पूरा साल सुनते रहते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब भी सुनते हैं, लगता है कि आज पहली बार सुन रहे हैं। बहुत सी बातें
یوں لگتا ہے کہ آج پہلی بار یہ بات پتہ چلی کہ پہلے پتہ نہیں تھی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی اچھا لگا۔ اور یہ جو بات آپ نے کہی ماؤں کے لیے کہ بچوں کو غصے میں آ کے برا بھلا کہہ دیتی ہیں، اس کے لیے میں بھی ہمیشہ نصیحت کرتی ہوں، کیونکہ بعض اوقات بچوں کو اتنے غلط الفاظ سے پکار لیتے ہیں، جیسے پاگل، یہ پاگل تم نے کیا کیا، یہ تم بے وقوف ہو۔ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ دیکھیے کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے نا، اور منہ سے جو نکلتا ہے تو پھر دیکھیں ہم بچے تو معصوم ہیں، تو یہ مائیں ان پہ جو ہے نا، مجھے تو میرا بہت دل دکھتا ہے اگر میں کسی ماں کے منہ سے ایسا سنتی ہوں نا کہ اپنے چھوٹے بچے کو مطلب اس طرح کے الفاظ بولتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں بہت سمجھاتی ہوں کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی بندی یہ کیا کیا بیٹا، یہ کیا کیا تم نے، یہ بچہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پاگل اور بے وقوف اور یور ڈم، یور نیسٹی دس اینڈ دیٹ، سے میں نے کہا پلیز ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کرے۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ نے اس طرف توجہ دلائی، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ماؤں کو ایجوکیٹ کریں۔ بارک اللہ سسٹر مسرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو صحیح سے کریں، لیکن الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ بارک اللہ بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں نا جہاں پہ الحمدللہ 2 hours 2.5 hour بعض اوقات 3 hours کا چل رہا ہے۔ میں آپ سے بہت اس سے کہوں گی جہاں بھی جس کو ملتا ہے وہ انشاءاللہ اس اپارچونیٹی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ پلس ہمارا پریویس دورہ قرآن بھی الحمدللہ جو ڈیٹیل میں تھا، جس میں اسماء الحسنہ بھی تھا، اور خاص کر اخلاص بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے نا تزکیے پہ، تو اس کو سنیں گے تو میں خود بھی الحمدللہ آن اینڈ آف سنتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ تو جیسے آپ نے کہا نا کہ جب سنو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سنا ہی نہیں تھا، اور چونکہ یہ جو ہے 1 hour کا سیشن واقعی ہم سب کی تشنگی رہ جاتی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن ٹائم کی چونکہ لمٹ ہوتی ہے، اور ہمارے بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو اتنی بیزی اس میں، یعنی ان کی بہت ساری لائک ان کی مصروفیات ہیں، جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ اس جسے کہا جائے گیدرنگ کو ان سسٹرز کو لیا جائے جو کسی بھی وجہ سے 1 گھنٹہ ہمیں دے دیں، تو ہم انشاءاللہ وہ کچھ تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے نہ سن سکیں گے، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ آپ کی سجیشن آگے دوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے سیشن سے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہو، نہیں تو پھر ریمائنڈرز اور تو مجھے اور آپ کو ملے ہوں گے۔ آپ نے جو صوت القرآن، تعلیم القرآن، اس میں جو الحمدللہ تفسیر دیکھی ہوگی تو کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور یاد آ رہا ہوگا۔ بس آپ کا کام کیا، آج کی جو آپ کی آیت تدبر ہے وہ انشاءاللہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ آج آپ نے اس آیت پر غور کرنا، یہ اس میں آپ کو جو 2 ٹول بتائے گئے ہیں، صبر اور صلاح، یہ آپ کی کامیابی کے لیے جسے کہا جائے بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی ڈیٹیل تو بہت ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ ایک آیات پہ ورک کریں گے۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، پورے دن صبر اور صلاح کے ذریعے سے جب آپ کے پاس کوئی مصیبت آئی، اپنی زبان کو بھی، اپنے ایکشنز کو بھی، اپنے ہر یعنی مومنٹس کو بھی کنٹرول کرنا، فوراً نماز کے لیے جھک جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 ٹولز کے ذریعے سے آج آپ نے پورے دن مدد لینی ہے، اور کوشش کرنا جو سیکھا ہے اس پر امپلیمنٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو انشاءاللہ دعائیں دی جا رہی ہیں جو آج کے لیسن میں نے آپ کے ساتھ پڑھی تھی۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کی کلپ لے سکتے ہیں، یعنی پکچر لے سکتے ہیں تو لے لیں، پھر آگے کچھ کرنے کے کام ہے جو کہ آج کے لیسن سے تھا، اگر آپ چاہیں تو اس کی پکچر لے لیں، لیکن یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جو میری ٹائم کی لمٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ ایک طرف آپ اس کو دیکھ لیجیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی صحیح معنوں میں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ایٹ لیسٹ جتنا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی
الحمدللہ الہدا اسکاربو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ماشاءاللہ ریلیف ہیومینٹی کے ذریعے سے انشاءاللہ رمضان راشن باسکٹ کا اہتمام کر رہے ہیں. آپ سب بہنیں آلویز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں نا, تو میں آپ سے آج اپنی زکوٰۃ میں دیکھا ہے نا کہ بندوں کا حق ادا کرنا, آپ اپنی طور پر ہر جگہ زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ الحمدللہ ہمارے پروجیکٹ میں لگائیں گے جو نیو الحمدللہ صومالیہ میں موبائل کلینک بننے جا رہی ہے, ایجوکیشن کا پروسیس آن گوئنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدرسہ کھلنے جا رہا ہے. یہ سارے جسے کہا جائے اپریل کے جسے کہا جائے شروع میں انشاءاللہ اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جسے کہا جائے زکوٰۃ اس میں دے سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ رمضان راشن باسکٹ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں نا. تو پلیز آپ ضرور ڈالیے, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں, اور یہی دراصل اللہ کی بندگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.